صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مت چھپاؤ۔ آئیے سنیے کہ کیا حکم ہے اس بارے میں۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کو یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ تم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر کو کبھی مت چھپانا بلکہ اس کا چرچا کرتے رہنا۔ چنانچہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بنی اسرائیل کو فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کو دو باتوں سے منع کیا گیا۔ نمبر 1 حق کو باطل سے ملانا نہیں ہے، اور نمبر 2 حق کو چھپانا نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں 2 مرتبہ لفظ حق استعمال ہوا ہے۔ اس جگہ حق سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین کرام فرماتے ہیں نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی توراتی، یعنی اس جگہ حق سے مراد نبی پاک حضور جانے کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعت پاک ہے جو اللہ پاک نے تورات شریف میں نازل فرمائی۔ لہٰذا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اے تورات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں، ہم نے تورات شریف میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، آپ کے اوصاف، آپ کے فضائل و کمالات، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے چہرے کا ذکر، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کا ذکر، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری مہر نبوت کا ذکر، آپ کے چال مبارک کا ذکر، آپ کے انداز گفتگو کا ذکر، آپ کے شہر کا ذکر، آپ کی ولادت کا ذکر، آپ کی ہجرت کا ذکر، آپ کے دنیا میں آنے کا ذکر، آپ کے دنیا سے ظاہر ہوئی پردہ فرمانے کا ذکر، غرض کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں اور اوصاف کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اے اہل تورات، اب تم پر لازم ہے کہ تم ہمارے محبوب کی نعتوں میں نہ تو اپنی طرف سے ملاوٹ کرو اور نہ ہمارے محبوب کی نعتیں چھپاؤ، بلکہ جتنا ہو سکے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کا چرچا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں، آپ کے اوصاف و کمالات کا چرچا کرنا رب کریم کو پسند ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے خوش نصیب لکی ہیں وہ لوگ جو اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب چرچا کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، میلاد منا کر، ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا کر، جھنڈے اٹھا کر، جلوس میں شرکت فرما کر، جھوم جھوم کر آپ کی آمد کا چرچا کرتے اور ذکر مصطفیٰ کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔